اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته في أبصار الذي قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة صلاة پڑھیں محمد وآل محمد سورہ مبارکہ شورى کی 23ویں آیت کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں سلام کلام کے طور پر پیش کیا گیا. بہت ہی مشہور و معروف آیت جو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر جو نبوت کا کام میں نے انجام دیا ہے، رسالت کا کام میں نے انجام دیا ہے، اس پر تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، کوئی مال نہیں چاہتا ہوں. الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو. ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو شخص بھی کوئی خاص نیکی اللہ کی بارگاہ میں انتخاب کرتا ہے، خداوند کریم اس کی اس نیکی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پر مشہور و معروف آیت ہے، اکثر مجالس میں اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے اور یقیناً آپ نے اس پر کافی اور شافی بیانات سنے ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ ایک درس ہے تو لہٰذا ہم ایک الگ انداز سے اس کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے. وہ یہ کہ سرکار ختمی مرتبت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوم سے کوئی اجر نہیں مانگا، کسی بھی قسم کے اجر کا مال کا سوال نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی قوم سے کہتے رہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اے میری قوم، میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی مال و دولت نہیں چاہتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ سوائے عالمین کے پروردگار کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی اس کام پر اگر کوئی مجھے اجر دے سکتا ہے، کوئی ثواب دے سکتا ہے، تو وہ کون سی ہستی ہے؟ خداوند کریم. خداوند کریم کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اجر اور پاداش دے سکے. تو جتنے انبیاء آتے رہے سرکار ختمی مرتبت سے پہلے، ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ دیکھو مجھے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے. لیکن جب سرکار ختمی مرتبت کی بات آئی تو 3-4 آیات ہیں. پہلے تو کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین. اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، جو تبلیغ میں نے انجام دی ہے، جو رسالت میں نے انجام دی ہے، اس پر تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو جو کام میں نے انجام دیا ہے یہ عالمین کے لیے کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، یہ جو نبوت میں نے پہنچائی ہے، جو رسالت میں پہنچا رہا ہوں، یہ عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے. میں اس پر تم سے کوئی اجر و مال نہیں چاہتا.
یہ ایک آیت۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی رب العالمین۔ پہلے کہا کہ دیکھو کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر مانگوں بھی تو وہ میرے اپنے لیے نہیں ہوگا، فہو لکم، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہوگا۔ یعنی اول تو کوئی اجر مانگ نہیں رہا ہوں، اگر ولو بالفرض میں کسی اجر کا مطالبہ کروں تو وہ اجر کس کے لیے ہوگا؟ تمہارے لیے ہوگا، تمہارے اپنے فائدے کے لیے، میری ذات کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرے۔ تین آیتیں ہو گئیں۔ پہلی آیت میں کہا کہ کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، یہ تو عالمین کے لیے کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ دوسری آیت میں کہا کہ اگر کوئی اجر مانگوں بھی تو اپنے لیے نہیں مانگوں گا، یہ کس لیے ہوگا؟ تمہارے لیے ہوگا۔ تیسری آیت میں کہا کہ کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ جو بھی چاہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرے۔ اب چوتھی آیت سورہ شورى کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ قربا سے، اقربا سے مودت اختیار کریں۔ تو یہ جو چار آیتیں ہیں، اگر اس کے سیکوینس کو دیکھا جائے تو کچھ نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ہستی سرکار کو ان کا اجر نہیں دے سکتی۔ رسالت کا جو کام انجام دیا ہے سرکار نے، نبوت کو جو کام انجام دیا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو سرکار کو ان کا اجر دے سکے سوائے پروردگار کے۔ پروردگار ہے جو خداوند کریم اپنے حبیب کو اجر دے سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر کس کے اوپر ہے؟ خداوند کریم کے اوپر ہے۔ پھر کہا کہ اگر اجر کے طور پر کوئی چیز تم سے مانگوں، میں کوئی بھی چیز تم سے مانگوں، اگر وہ مانگوں بھی تو وہ میرے اپنے لیے نہیں ہے، وہ خود کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ جو چیز مانگوں گا وہ کیا ہے؟ جو میں مانگ رہا ہوں تمہارے لیے، یعنی اجر کے طور پر مانگ رہا ہوں اور خود تمہارے لیے مانگ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ جیسے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرے۔ تو پہلے کہا کہ کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، پھر کہا کہ جو بھی اجر مانگوں گا وہ تمہارے لیے ہوگا۔ وہ جو مانگ رہا ہوں تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ تو وہ راستہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اقربا سے محبت اختیار کرو۔ تو یہ جو مودت کو اجر قرار دیا جا رہا ہے، کس اعتبار سے قرار دیا جا رہا ہے؟ کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بس جو اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم دیا گیا ہے یا مودت کا حکم دیا گیا ہے، وہ کس وجہ سے دیا گیا ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں دیا گیا، مثال کے طور پر کیونکہ رسول اللہ کے نواسے تھے لہٰذا کہا کہ حسن و حسین سے محبت رکھو، کیونکہ مثال کے طور پر رسول اللہ کی بیٹی تھیں کہا کہ میری بیٹی سے محبت رکھو، کیونکہ مولا کائنات رسول اللہ کے داماد تھے، ان کے بھائی تھے۔ تو یہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے، یا مثال کے طور پر اقربا پروری کی وجہ سے نہیں کہا، اس وجہ سے نہیں کہا۔ بسا اوقات ہوتا ہے انسان کہ جب موت قریب آتی ہے اور اپنے اندر موت کی علامات دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اقربا سے مودت اختیار کرو، اہل بیت اطہار سے محبت اختیار کرو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ اقربا پروری سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر حکم دیا جاتا کہ اہل بیت سے یا رسول اللہ کے رشتہ داروں سے محبت اختیار کرو تو پنجتن کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے رشتہ دار تھے اہل بیت کے، رسول اللہ کے، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا کہ اس سے بھی محبت اختیار کرو؟ مسلمان تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔
صرف ایک ہی بیٹی کے بارے میں کیوں کہا کہ یا سلمان فاطمہ کی محبت 100 مواقع پر کام آئے گی، اور جو فاطمہ سے محبت رکھے وہ کل قیامت میں میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ تو اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ان کے لیے بھی کوئی حدیث ہوتی، لیکن ان کے لیے کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے حسن اور حسین کے علاوہ اور بھی بہت سے بچے تھے مدینے میں، اور بھی بہت سی رشتہ داریاں تھیں۔ تو یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، یہ حکم فقط کس وجہ سے دیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے جو انسان کو ملا دیتی ہے کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے اگر ملنا ہے، اللہ کا راستہ تلاش کرنا ہے تو کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت اختیار کرو۔ دعائے ندبہ میں آپ یہی پڑھتے ہیں۔ دعائے ندبہ میں کیا ارشاد ہوا؟ ثم جعلت اجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مودتہم، پھر تو نے رسول اللہ کے اجر کو اہل بیت کی مودت قرار دیا۔ دعائے ندبہ میں یہ جملے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے یہ تینوں آیتیں، پھر آخری تتمہ کیا ہے؟ فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَى اللَّهِ، بس یہ جو اہل بیت اطہار ہیں یہ راستہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ وَالْمَسْلَكُ إِلَى رِضْوَانِكَ، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے اللہ کی مرضی حاصل ہوتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا حکم دیا، اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم دیا گیا، مودت کا حکم دیا گیا۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی بیان کر سکے۔ جی، محبت کے جو ہے وہ درجات ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سے انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو محبت آپ کو اپنے والدین سے ہے وہ محبت آپ کو اپنے چچا تایا سے نہیں ہے محبت ان سے بھی، لیکن جو والدین سے محبت ہے وہ چچا تایا سے نہیں ہے۔ جو محبت آپ کو خود اپنے بچوں سے ہے وہ محبت آپ کو اپنے بھائی کے بچوں سے نہیں ہے، یعنی ان سے ایسا نہیں محبت نہیں ہے، ان سے بھی محبت ہے۔ آپ کے مثال کے طور پر جو بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں ان سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن جیسی محبت آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں ویسی محبت ان سے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت کے کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ جو محبت کا سب سے انتہائی درجہ ہے اس کو مودت کہا جاتا ہے، سب سے انتہائی درجہ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ کبھی کبھار فقط دل میں ہوتی ہے، اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو دل میں رہ کر اعضاء و جوارح سے جس کا اظہار کیا جائے، اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ اعضاء و جوارح سے جس کا اظہار، یعنی ایک محبت ہے جو فقط دل میں محبت ہے لیکن اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن مودت وہ ہے کہ جو دل میں بھی ہے اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عورت آئی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہا کہ میرے شوہر نے سوال پوچھوایا کہ آیا وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے یا آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہے؟ تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ اگر وہ تمام وہ کام انجام دیتا ہے جس کا ہم نے حکم دیا ہے اور تمام ان کاموں سے رکتا ہے جس سے ہم نے روکا ہے، فَهُوَ مِن شِيعَتِنَا، تو وہ ہمارے شیعوں میں سے، إِلَّا فَلَا، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی محبت صرف زبانی نہیں چاہیے، محبت اگر صرف محبت چاہیے ہوتی تو زبانی محبت کافی تھی۔ مسئلہ یہ کہ مودت چاہیے، محبت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ مودت چاہیے، یعنی اعضاء و جوارح سے اظہار ہو کہ آپ اہل بیت اطہار کے محب ہیں۔ کیسے اظہار ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی محب اپنے محبوب سے کیسے اظہار کرے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ عام جو انسان محبت کرتا ہے کس طریقے سے اظہار کرتا ہے؟ مثلا تحفہ دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، یا مثال کے طور پر ہر اس کام سے پرہیز کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر کوئی خاص کلر کے کپڑے پہننا مثال کے طور پر محبوب کو پسند نہیں ہے تو وہ نہیں پہنتا، چاہے وہ کپڑا اس کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ
لگے نہیں پہنتا. کیوں نہیں پہنتا؟ کیونکہ اس کے محبوب کو پسند نہیں ہے. تو اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ اگر ہماری محبوب ہستیاں ہیں تو ہمیں ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو ہمارے محبوب کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے رکنا پڑے گا جو ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے. تو مودت اور محبت میں یہ فرق ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے، یہ والی جو آیت، جو سورہ شورى کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کی مودت اور محبت رکھنا واجب ہے؟ یہ ثابت نہیں ہوتی. ویسے تو یہ اتنا واضح ہے آپ کے نزدیک کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے یہاں پر. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں، بالخصوص اگر تشیع سے پوچھا جائے، اور ایک وہ بچہ جس نے تشیع کے گھرانے میں پرورش پائی ہو، تشیع کے معاشرے میں پرورش پائی ہو، اس کے لیے بالکل بے معنی سوال ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے. یعنی یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کوئی. لیکن پھر بھی ابن تیمیہ جو کہ وہابیوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل سربراہ ہے، ابن تیمیہ، اس نے ایک کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ، علامہ ہلی کے رد میں. علامہ ہلی نے کتاب لکھی منہاج الکرامہ. منہاج الکرامہ میں علامہ ہلی نے استدلالی گفتگو کی، اپنے مذہب کا دفاع کیا اور اپنے مذہب کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں دلیلوں کو پیش کیا. ان دلیلوں میں سے علامہ ہلی نے اس آیت کو پیش کیا کہ دیکھیں اس آیت سے اہل بیت کی محبت واجب ہے، لہٰذا اہل بیت کی محبت رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت رکھنا اگرچہ کہ واجب ہے، بہت بڑی بات ہے. ابن تیمیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا. علامہ ہلی نے اس آیت سے ثابت کیا تھا، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نہیں، اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ اہل بیت کی محبت رکھنا واجب ہے. اچھا، اس کے بعد جو ابن تیمیہ تتمہ لگاتا ہے اس عبارت کا، وہ عجیب تتمہ ہے. وہ کہتا ہے کہ واجب ہے کا وجوب الصلاۃ والصوم، جیسے کہ نماز اور روزہ واجب ہے، اس طریقے سے اہل بیت کی محبت رکھنا بھی واجب ہے. یہ اشتباہ ہے. کیا ہے؟ اشتباہ ہے. کیا اشتباہ اس میں؟ کیا اہل بیت کی محبت رکھنا ایسی واجب ہے جیسے نماز اور روزہ واجب ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے. کیا اہل بیت کی محبت رکھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز اور روزہ واجب ہے؟ ایسی واجب ہے بالکل. اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن اہل بیت کی محبت نہ رکھے، اس کا مطلب ہے کہ نماز روزے کی طرح واجب نہیں ہے، نماز روزے سے بڑھ کر واجب ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت اطہار کی محبت عقیدے کا حصہ ہے، یہ اعمال کا حصہ نہیں ہے. یعنی فروع دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ اصول دین کا معاملہ ہے. حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض رکھنا کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا معاملہ، یہ فروع دین کا مسئلہ نہیں ہے جو ابن تیمیہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جیسے نماز روزہ واجب ہے. وہی نماز روزہ واجب ہے، وہ فروع دین کا مسئلہ ہے. نماز نہ پڑھنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، روزہ نہ رکھنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا. لیکن اہل بیت اطہار کی محبت اگر نہ رکھے تو وہ شخص کافر ہے. یعنی اس کے پر متواتر احادیث موجود ہیں. یہ والی جو آیت ہے، کہا کہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا. کہا پھر اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ آیت کا کوئی معنی تو ہوں گے نا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ کیا کرو؟ قربہ جو ہے وہ مصدر ہے، قربہ مصدر اقارب کے معنی میں آتا ہے. اب ایک معنی یہ کیا گیا کہ دیکھو میں تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ تمہارے اور میرے درمیان رشتہ داری ہے، یعنی رسول اللہ کی رشتہ داری تھی قریش سے، جو کفار قریش تھے، مشرکان قریش تھے، ان سب سے رشتہ داری تھی. بہرحال کہا کہ دیکھو میں تم سے اجر و پاداش تو نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ جو تمہارے اور میرے درمیان رشتہ داری ہے کم از کم اس کا خیال رکھو. ایک معنی یہ کیا گیا اس آیت کا. ایک معنی اور اس سے بھی عجیب و غریب کیا گیا. وہ عجیب و غریب معنی کیا ہے کہ دیکھو میں تم سے کوئی اجر و ثواب نہیں چاہتا ہوں اپنی رسالت پر،
مگر آپس میں جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اس میں آرا ہیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کا معنی نہیں بنتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ سرکار ختمی مرتبت اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیا کفار اور مشرکین سے مثال کے طور پر اپنی رشتہ داری کی بھیک مانگیں گے کہ دیکھو میں نے اجر رسالت تم تک پہنچایا، میں نے رسالت تم تک پہنچائی، اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، مگر یہ کہ کیا کرو میری رشتہ داری کا پاس رکھو۔ تو کہا کہ یہ معنی جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ قربا سے مراد حتماً جو روایات وارد ہوئی ہیں اس باب میں، اگر ان روایات کو دیکھا جائے، کیونکہ اگر کسی قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے تو شان نزول ایک اہمیت کا حامل ہے بہرحال، کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کیونکہ ابن تیمیہ نے اس آیت پر اشکال کیا کہ پہلے تو یہ جو سورہ ہے سورہ شورى مکی سورہ ہے، اور مکے میں تو اہل بیت کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی قربا کا وجود نہیں تھا، یعنی جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کے بعد جب مولا کائنات اور شہزادی کی شادی ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں ولادت ہوئی ہے کس کی؟ امام حسن مجتبیٰ کی، اور سن 4 ہجری میں ولادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ تو یہ تو مدینہ کا واقعہ ہے، یعنی یہ اہل بیت جو تشکیل پائے ہیں وہ کہاں پر پائے؟ مدینہ میں۔ سورہ کون سی ہے؟ مکی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مکی سورہ جب ابھی اہل بیت تشکیل ہی نہیں پائے، دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور ان کی مودت کا حکم دیا جا رہا ہو؟ یہ ایک اشکال۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے سورہ حل عطا میں اشکال کیا جاتا ہے، حل عطا کہا جاتا ہے کہ مکی سورہ ہے، جب مکی سورہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ سورہ حل عطا جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں نازل ہو جائے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیسے ممکن ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی سورہ ایسی ہیں کہ جو مکی یا مدنی ہے، لیکن ان کی کچھ آیات مکی یا مدنی ہیں۔ جیسے سورہ مبارکہ اگر حل عطا کو کہا جائے کہ یہ مکی سورہ ہے، تو جب تک سرکار مکے میں تھے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ کوئی جنگ ہوئی تھی؟ جب کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی تو اسیر کون بنا تھا؟ جب کوئی اسیر نہیں تھا تو آیت کہہ رہی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیمًا، کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اسیر کو۔ تو اسیر تو تھا ہی نہیں مکے میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ والی آیت کہاں کی ہے؟ مدینہ کی آیت ہے، کہ جہاں پر اسیر موجود تھے۔ اسی طریقے سے سورہ شورى کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے، لیکن اس کی 4 آیتیں مدنی ہیں، جن میں سے ایک آیت یہ والی ہے، 23ویں آیت، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب اگر اس کے بعد دیکھا جائے جو احادیث اس باب میں وارد ہوئی ہیں، خود اہل سنت کی کتاب سے مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل الصحابہ، جو امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے۔ فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کون وہ ہمارے اقربا ہیں کہ جن کے اوپر جن کی مودت اختیار رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام علی و فاطمہ وابناہما، وہ جو اقربا ہیں وہ کون ہیں؟ علی ہیں اور فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے 2 فرزند یعنی حسن و حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اسی طریقے سے ثعلبی نے صاحب تفسیر جو کہ اپنے تفسیر ثعلبی ہے اس میں ایک روایت کو نقل کیا، فرمایا کہ قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ اقربا کون ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی و فاطمہ و ابناہما، علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی روایات موجود ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ یہاں پر قربا سے مراد کون ہے؟ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی محبت اختیار کرنا واجب ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ جو آیت کا تتمہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس میں تمام کا اتفاق ہے، یعنی چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، تمام کا اتفاق ہے۔ یہاں پر حسنہ سے مراد اہل بیت کی محبت ہے، آل محمد کی محبت ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر آیت کچھ اور کہے اور آیت کا ذیل کچھ اور کہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو کوئی بھی ایک نیکی اپنائے گا نزد لہو فیہا حسنہ، ہم اس کی اس نیکی میں اضافہ کرتے رہیں گے، یعنی جو بھی آل محمد سے محبت اختیار کرے گا ہم اس کی محبت میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ پھر خود زمخشری نے اور صاحب تفسیر کشاف نے اسی آیت کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت بھی آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں۔ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو شخص بھی اہل بیت کی محبت میں مرا، آل محمد کی محبت میں مرا، وہ شہید مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو شخص بھی اہل بیت کی آل محمد کی محبت میں مرا وہ اس حال میں مرا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، آگاہ ہو جاؤ جو شخص بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے اس دنیا سے مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، آگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ اس حال میں مرا کہ ایک تو مومن مرا، دوسرا اپنے ایمان کو کامل کر کے مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، آگاہ ہو جاؤ جو شخص بھی آل محمد کی محبت میں مرا اس کو ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے، پھر منکر اور نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، آگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا اس کو جنت میں اس طریقے سے سجا کر لے جایا جائے گا جس طریقے سے دلہن کو سجا کر دلہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ زوار قبرہ الملائکۃ بالرحمہ، آگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا خداوند کریم اس کے قبر کے زوار رحمت کے فرشتوں کو قرار دیتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ، آگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ سنت اور جماعت پہ مرا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینی آیس من رحمت اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص بھی آل محمد کی دشمنی پر مرا اس کو قیامت میں لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کے بغض پر مرا جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو اہل بیت کی محبت کا کہا گیا کہ اہل بیت کی محبت رکھنا واجب ہے، اہل بیت سے محبت اختیار کرو، یہاں تک کہ متواتر احادیث موجود ہیں۔ حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر فائدہ دے گی، اور وہ 7 جگہ ایسی ہیں کہ جن کا جو احوال ہے یعنی بہت ہی ہولناک وہ 7 جگہیں ہیں۔ وہ کون کون سی 7 جگہیں ہیں؟ عند الوفات، وفات کے وقت، موت کے وقت میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وہ فی القبر، قبر میں میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ وعند النشور، جب قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ وعند الکتاب، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔
وعند الحساب، جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا، تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی، یعنی جب حساب کتاب کیا جائے گا۔ وعند المیزان، اور جب ترازو پر اعمال کو رکھا جائے گا اس وقت میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ وعند الصراط، اور جب پل صراط سے گزارا جائے گا تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ یہاں تک کہ روایات موجود ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی شخص بھی پل صراط سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کی محبت کا پروانہ نہ ہو۔ تو یہ جو اہل بیت کی محبت کا اختیار کرنے کا کہا گیا، یا اہل بیت اطہار سے مودت اختیار کرنے کا کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب جب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو اب دین کس سے لیا جائے؟ دین کس سے لیا جائے؟ تو اللہ کے رسول فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اگر کسی سے دین لینا ہے تو وہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں، یعنی دین تمہیں ان سے لینا ہے۔ اب یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یا جیسے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہ جو روایت ہیں گی یہ صرف فضائل کے باب میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فضیلت ہے گی بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ فقط فضیلت نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کا اختیار کرنے کا واجب قرار دینا، یہ فقط فضیلت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حجیت ہے۔ حجیت ہے، یعنی اہل بیت کو حجت قرار دے رہے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ فقط فضیلت نہیں ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے حدیث ثقلین متواتر حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ آپ فقط یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط فضیلت ہے، نہیں، اہل بیت کو ہم پلہ قرار دیا کس کا؟ قرآن کا، قرآن کا ہم پلہ۔ اب اگر اہل بیت وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن سے قرآن کے برخلاف کوئی حکم صادر ہو سکتا تھا تو کیا اہل بیت اطہار کو قرآن کا ہم پلہ قرار دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سو رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار کو ہم پلہ قرار دیا کس کا؟ قرآن کا، وہ بھی ہر صورت میں۔ ہر صورت میں یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی قید تو نہیں لے کر آئے اللہ کے رسول، ہر صورت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کا جو عمل ہے وہ بالکل مطابق ہے کس کے؟ قرآن کے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا احتمال ہوتا کہ اہل بیت کوئی ایک ایسا عمل انجام دیں جو قرآن کے برخلاف ہو تو رسول اللہ کا یہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ میں تم میں دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اہل بیت کا ہر عمل مطابق ہے کس کے؟ قرآن کے مطابق ہے۔ یعنی اگر امام حسن مجتبیٰ کسی سے صلح کر رہے ہیں تو کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے۔ حسین ابن علی اگر کسی سے جنگ کر رہے ہیں تو کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے۔ مولا کائنات اگر 25 سال تک اپنا حق نہیں مانگ رہے ہیں تو کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے۔ درست ہے؟ یہ تمام کے تمام واقعات، اور سب سے بڑھ کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر اپنا حق مانگ رہی ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ بی بی اگر اپنا حق مانگ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عین کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے مطابق ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بی بی کوئی کام کریں اور وہ قرآن کے منافی ہو، برخلاف ہو؟ تو یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا حکم دیا جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی حجت خدا ہے جس سے تمہیں دین لینا ہے تو وہ کون ہے؟ اہل بیت۔ یہ جو قرآن و اہل بیت کے جو رسول اللہ اپنی زندگی میں سمجھاتے رہے اور غیر معمولی انداز اپنائے اللہ کے رسول نے، پہلی دعوت سے لے کر اور مرتے دم تک، یعنی آخری لحظات میں جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک اللہ کے رسول نے غیر معمولی انداز اپنائے ہیں۔ مثال کے طور پر دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ آپ دیکھیں، 3 دن تک دعوت ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، کھانا اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کو پورا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کھانا لوگوں کو کم نہیں پڑتا،
کھانا بنانے والے کون ہیں؟ جناب ابو طالب. جناب ابو طالب مولا کائنات اور جناب ابو طالب سے کہا کہ کھانا تیار کرو، لہذا اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا گیا. 3 دن تک اللہ کے رسول ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد اور نصرت کرے گا، جو میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا. 3 دن تک کوئی نہیں اٹھا سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس کے بعد جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، مواقع آتے رہتے ہیں، ہر موقع پر ایک غیر معمولی انداز ہے. مثال کے طور پر کیا؟ شب ہجرت کا واقعہ. شب ہجرت کا واقعہ، شب ہجرت میں کہا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور مولا کائنات رسول اللہ کے بستر پر سو گئے. یہ انداز ایک غیر معمولی انداز ہے. یعنی ممکن تھا رسول اللہ کوئی اور عمل انجام دے سکتے تھے. یعنی کیا علی کو سلانا ضروری تھا رسول اللہ کے بستر پر؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بستر خالی پڑا رہتا اور رسول اللہ چلے جاتے جیسا بھی نکل گئے. سورہ یاسین کی جو وہ آیت ہے، کون سی آیت ہے؟ وجعلنا نہیں، سدن والی جو آیت ہے کون سی ہے؟ کیا ہے؟ احسن وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ والی آیت، اس والی آیت کو اللہ کے رسول نے پڑھا، ریت اٹھائی اور ریت پر یہ والی آیت پڑھی اور وہ کفار کے چہرے پر دے ماری جس سے کچھ دکھائی نہیں دیا، اور رسول اللہ ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے. تو یہ کام تو علی کے سلائے بغیر بھی ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ اور علی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. جس طریقے سے مسلمان کہتے ہیں کسی اور کو ساتھ لے گئے تو علی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، تو ان کو ساتھ لے جاتے. بھائی یہ سلانے کا کام کیوں کیا اللہ کے رسول نے؟ یہ سلانے کا کام کیوں کیا ہے؟ کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر میرے بعد کوئی میرا جانشین ہے تو وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. لہٰذا غیر معمولی انداز اپنایا. ہجرت کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری. دوسری صدی ہجری میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول انکار کر رہے ہیں. کس کا رشتہ؟ بی بی سیدہ کا رشتہ لوگ مانگنے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے پیسے والے افراد رشتہ مانگنے جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، منظور نہیں ہے اللہ کو. پھر ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اے علی ہم رشتہ لینے گئے، ہمیں تو انکار کر دیا، تم ٹرائی کرو. مولا کائنات گئے اور بی بی فاطمہ سے پوچھا گیا. پھر اس کے بعد رشتہ طے پا گیا. جب رشتہ طے پا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا، بھئی ہم آپ سے رشتہ مانگنے آئے تھے، آپ نے ہمیں منع کر دیا. یعنی ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جسے کہنا چاہیے ویل سیٹلڈ رشتہ، یعنی سب کچھ موجود ہے. ہمارے رشتے کو ٹھکرا دیا، علی کے رشتے کو قبول کر لیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ نہ میں نے تم کو منع کیا، نہ علی کو ہاں کی. اللہ نے تمہیں منع کیا، اللہ نے علی کو ہاں کی. اور پھر کہا کہ علی کا رشتہ اللہ نے آسمان پر کیا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں اللہ نے علی اور فاطمہ کے درمیان عقد پڑا ہے. فرشتوں نے اس شادی میں شرکت کی ہے، جنت نے اپنے پھلوں کو نچھاور کیا ہے. جب کسی رسول کی زوجہ نے کہا کہ ہر ایک کی شادی میں کچھ نچھاور کیے جاتے ہیں، ہمارے کھجور نچھاور کیے جاتے ہیں. اب تو خیر وہ زمانہ چلا گیا، بچپن میں ہم نے دیکھا تھا خالی کہ جب نکاح ہو جاتا تھا وہ کھجور پھینکے جاتے تھے اس طریقے سے، اس کو کہتے ہیں نچھاور کرنا. اب تو پٹلیاں دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جس میں 2 خشک کھجوریں ہوتی ہیں جو چوائی بھی نہیں جا سکتی ہیں. تو بہرحال تو کہا کہ ہر ایک کی شادی میں کچھ نچھاور کیا جاتا ہے، آپ کی بیٹی کی شادی میں کیا تو یہ نہیں معلوم کہ آج جنت نے اپنے پھل نچھاور کیے ہیں علی اور فاطمہ کی شادی میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ کام بھی ہوا غیر معمولی انداز، یعنی اس میں بھی غیر معمولی انداز اپنایا گیا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں تاریخ میں، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور بالخصوص رسول اللہ نے اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ یہ خود بخود ہائی لائٹ ہو جائیں تاریخ میں۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوتی ہے، کفار کے جو مارے جاتے ہیں ان میں سے آدھے افراد کو کس نے مارا؟ مولا کائنات نے، 35 افراد کہتے ہیں، 35 یا 37 افراد کو مولا کائنات نے واصل جہنم کیا۔ جنگ خندق ہوتی ہے، رسول خدا کا جملہ آ جاتا ہے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، درست ہے۔ اسی طریقے سے واقعات آگے چلتے رہتے ہیں۔ جنگ تبوک ہوتی ہے، مولا کائنات کو چھوڑ کے جاتے ہیں مدینے میں، کچھ منافق جو ہے وہ مولا کائنات کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہیں بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے۔ مولا کائنات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس وجہ سے جنگ میں ساتھ میں لے جا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں میں ساتھ چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں کہ یا علی اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو پھر یہ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہے غدیر خم کا واقعہ، غدیر خم کا واقعہ وہ انتہائی غیر معمولی ہے کہ جہاں پر حاجی جا رہے ہیں اور وہ چوک آ جاتا ہے کہ جہاں سے سب اپنے اپنے راستوں کو چلے جائیں گے، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، آگے جانے والوں کو واپس بلایا۔ واپس بلانے کے بعد اب کہیں اور بھی روک سکتے تھے کہ جہاں پر کوئی مثال کے طور پر درخت وغیرہ ہوتے، سایہ ہوتا ہے، کہا نہیں ان کو روکیں گے کہاں پر؟ دھوپ میں، اور دھوپ بھی پڑ رہی ہے کس پہ؟ سروں پہ۔ کن کے سروں پہ؟ جو سب ٹینٹ کرا کے آئے ہیں، یعنی بالکل 0 میٹر حاجی ہیں ابھی، ان کے سروں پہ دھوپ پڑ رہی ہے اور ان کو کھڑا رکھا ہوا ہے رسول اللہ نے، اور کھڑے رکھنے کے بعد ممبر بھی جو بنایا گیا ہے وہ ایک غیر معمولی طریقے سے اونٹوں کا ممبر بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اب جب اعلان کر رہے ہیں تو کہہ دیتے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کہا نہیں، علی کو ممبر کے اوپر بلایا، بلانے کے بعد علی کا ہاتھ بلند کیا، کتنا بلند کیا کہ علی کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ سارے کے سارے انداز، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ غیر معمولی انداز میں رسول اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو میرے بعد اگر کوئی ہے جس سے تمہیں دین لینا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کے اصحاب اور ان کے محبین، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ محشور فرما، اہل بیت کی محبت کو دن بدن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔